اور غالب اور سر سید کی زندگی کی عملی زندگی میں بھائی چارگی، محبت و اخوت اور احترام آدمیت. مولانا روم نے کہا تھا تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. انسان کا وجود اس دنیا میں وصالت کے لیے ہے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. مباش درپے آذر و ہرچے خواہی کن. حافظ، جو چاہے اس دنیا میں کرو مگر کسی کا دل مت دکھاؤ کہ در شریعت ماں غیر ازیں گناہی نیست، کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی گناہی نہیں ہے، دل توڑنا صرف گناہ ہے. آتش لکھنوی کا شعر یاد آ رہا ہے، مندر کو توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں. دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے. غالب اس فکر کی، سر سید اس فکر کی عظمت ہیں، نقیب ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ غالب نے انسانی ذہن کو محشر خیال کہا. محشر خیال کی ترکیب معنی خیز بھی ہے، وہ غالب کی سائیکی کے طریقے سے ملاتی ہے. جو غالب کی سائیکی میں آرچ ٹائپ ہے اس کے وقت نہیں ہے، کبھی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شعراء نے ہمارے پاس غالب نے اپنے درد و کرب کو، اپنی بے چینی کو پورے اجتماع کا، پورے سماج کا درد بنا لیا، اور اشارے و کنائے اور بطور استعارہ اپنے درد دلی کا احساس کیا ہے. اگر آپ غالب کے بعض اشعار کو دیکھیں، نے گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے غالب. غالب کے ایک ایک شعر میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے، ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں غالب پر اس لیے بات کرنے کے لیے کہ غالب کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے. غالب اس دور میں ہیں جہاں پر مغرب اور مشرق کے کلچر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. حکمراں مسیحی ہے، عوام دوسرے مذہب کے فالو ہیں. امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. دیکھ رہے ہیں آپ غالب کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. کیونکہ میں اپنے سامعین کو بہت باعلم اور میں سامعین کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، تو میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ابھی مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب جس نے سر سید کو، سر سید کی ذاتی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ذات کے ساتھ کچھ، کسی نے بہت عمدہ چیز یہ کہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی بنانے کے لیے، ایک کسی خاص موقع پر کوئی کام کیا جائے اور دوسرا ایک خاص مشورہ. وہ اسی کو امداد غیبی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس تجربے سے آپ پوری طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. غالب ہمارے پاس فارسی کا شاعر ہے، اردو کے شاعری سے ہم نے استفادہ کیا ہے، لیکن غالب کا کہنے کا انداز، اب میں کچھ منٹ اسی پر گفتگو کر اپنی گفتگو تمام کروں گا. یہ بتانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ غالب کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ غالب کی جو فارسی کلام ہے اس سے عوام تو اپنی جگہ، خواص بھی پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں. اور غالب اپنے زمانے میں، الطاف حسین حالی کے بقول غالب کہتا ہے، یہ چار شعر دیکھیے کس قسمہ پرسی اور کس گرفتگی دل سے غالب نے یہ خطا لکھا ہے. اے کہ راندی سخن از نقطے سرایان عجم، چه بما منت بسیار نہیں از کم شن، ہند را خوش نفسانان سخنور کے بود،
یاد در خلوتشون مشک فشاں از دمشون مومن و نیر و صحبائی و الوی ونگا حسرتی اشرف و آزردہ بود آزمشون غالب سوخت جاں گرچ ناری زد بشمار ہس در بزم سخن ہم نفس و ہمدمشون. یعنی اے تو کہ ایرانی شعراء کی بات کر کر ہم پر چند شعراء کے احسان دھرانے کی کوشش کر رہا ہے. ہندوستان میں ایسے خوشبو شعراء موجود ہیں جن کی معطر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو عطا کرتی ہے. ان میں مومن خان مومن، ضیاء الدین نیر، امام بخش صحبائی، عبداللہ علوی، مصطفیٰ خان حسرتی، اشرف اور مفتی صدر الدین آزردے جیسے عظیم شعراء موجود ہیں. اب سنیے، اگرچہ غالب بدنصیب کسی شمار کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شعراء کا ہمدم اور ہم نفس ہے. دیکھ رہے ہیں آپ قسمہ پرسی. غالب یہ کہہ رہا ہے، جبکہ حالی یادگار میں لکھتے ہیں کہ نواب ضیاء الدین نیر مرزا کی نسبت یہ قول تھا، ہندوستان میں فارسی شعر کی ابتدا ایک ترک لاچین یعنی امیر خسرو سے ہوئی اور ایک ترک ابیک یعنی مرزا غالب پر اس کا خاتمہ ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الحق کا وہ قصہ کہ جب ان کے شاگرد نے جا کر غالب سے علی سرہندی کے ایک شعر کا مسئلہ پوچھا تھا تو معنی جب بتائے تو واپس آ کر فضل حق سے کہا، آپ غالب کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے. میں نے یہ ناصر علی سرہندی کے شعر کا جب معنی پوچھے تو انہوں نے یہ جواب دیا، وہ تو کچھ نہیں جانتے. مولانا فضل الحق نے کہا، کیا جواب دیا؟ جواب سنایا. کہا تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جواب تو ٹھیک ہے. کہا لیکن ناصر علی سرہندی جس نے شعر کہا ہے اس کا یہ خیال نہیں تھا. کہا اگر ناصر علی سرہندی نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا تو اس نے سخت غلطی کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عظمت ہے غالب کی کہ لوگ جان رہے ہیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر حسن ہائری نے جو سومنات خیال ابھی تہران سے شائع کی ہے 10 سال پہلے، 5ویں سب کے، ہمارے پاس ایک چیز ہے سب کے خراسانی، دوسری ہے سب کے عراقی، تیسری ہے سب کے ہندی، چوتھی انہوں نے کہا غالب کا ڈکشن اتنا جدا اور اتنا مرصع ہے کہ اس کو انہوں نے سب کے غالب کا نام دیا ہے. غالب فارسی شاعری میں انڈین شعراء جو فارسی کے شعر کہتے ہیں ان کو استاد نہیں مانتے تھے. اعلان کیا کہ اہل زباں نبود خطیل ہرگز از اصفہاں نبود خطیل. جب خطیل لکھنوی سے جھگڑا چلا ہے، کہاں زبان خاص اہل ایران اس، یہ زبان خاص ایرانیوں کی ہے. مشکل ما و سہل ایران اس، جو ہماری مشکل اور سہل کو آسان کر سکتے ہیں. سخنس آشکار و پنہانیس دہلی و لکھنؤ سے ایرانیس، دہلی اور لکھنؤ ایران کے نہیں ہیں. دامنس کف کنم چگانے رہا طالب و عرفی و نظیری را خاص روح و روان مانی را آ ظہور جہان مانی را. ظہوری سے بڑا شاعر اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا ہے، اسی دکن میں اس نے زندگی گزاری. غالب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پر ان شاعروں کو مستند قرار دیتے ہیں فارسی کا، اسی بار کہتے ہیں ذل بردار کس چرا باشم، میں کسی کے دستخوان کے جھوٹے ہڈیوں کو کیوں چباؤں. ذل بردار پس چرا باشم من ہمام، میں ہما ہوں مگس چرا باشم، میں مکھی کیوں بنوں، میں خود ایک نابندہ ایک عظیم شاعر ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ غالب کو احساس ہے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے. یہ اور چیز ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بظاہر کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو ظاہر نہیں کرتے. دیکھیے بس میں اپنی تقریباً میرے پاس 8 منٹ ہیں، اس وقت ختم کروں گا. ہمارے اردو ادب میں معاملاتی معاملہ بندی شاعری میں چوما چاٹی کی شاعری جس کو میر صاحب نے کہا، ایک گھسا پٹا مضمون ہے جو ہے بوسہ. ہمارے شاعروں نے ہر طریقے سے بات چیت کی. غالب نے بھی، میں نے کوئی 20 شعر غالب کے اس موضوع پہ جدا کیے کہ غالب نے بھی اس گھسے پٹے مضمون کو جب بات چیت کی اور جب معنی نکالے
تو ایک شعر، دو شعر پیش کرتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. غالب اپنی ایک غزل کے شعر میں کہتے ہیں من با وفا مردم رقیبم درزد نیم لبش انگبین نیمیا تبرزد. میرے معشوق کا آدھا ہونٹ شہد کا بنا ہوا ہے اور میرے معشوق کا آدھا ہونٹ مصری کا بنا ہوا ہے. جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ کام مٹھائی تو اٹھاتی ہے لیکن وہ آخری میٹھا ہوتا ہے اس کا، اس وجہ سے کہ شہد پر بیٹھنے کے بعد پھر مکھی اڑ نہیں سکتی. لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ میٹھا بھی لیتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے. تو غالب کہتے ہیں نیم لبش انگبیں نیم لبش تبرزد، میرے معشوق کا آدھا لب شہد کا بنا ہوا ہے اور آدھا لب مصری کا بنا ہوا ہے. من با وفا مردام، میں وفا کر کر میں اس حصے پر بیٹھ کر ہونٹ پر جس پہ شہد تھا مر گیا. وہ رقیبم بدر زد، میرا رقیب جو ہے مصری کے حصے پر بیٹھا اور مزہ بھی لیا اور اڑ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ غالب نے گھسے پیٹے مضمون کو بھی جب استفادہ کیا ہے. ایک اور شعر میں کہتے ہیں ہس تفاوت بسی حمزے رتب تا نبیس. دیکھیے کھجور میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، لیکن کھجور کی جو شراب ہوتی ہے نبیس وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے. لیکن شراب میں جو سرور اور نشہ ہوتا ہے، تو غالب کہہ رہے ہیں ہس تفاوت بسی، بہت زیادہ فرق ہے، تفاوت بہت ہے. ہم سے رتب تا نبیس، کھجور اور کھجور کی بنی ہوئی شراب میں لذت دیگر دہد بوسا چو دشنام شد. دیکھو وہ بوسے کی لذت ہی کوئی اور ہے جب تم معشوق سے لینا چاہو اور معشوق تمہیں گالیاں دے، تمہیں مارے، تمہیں بھگائے اور تم جبراً اس سے بوسہ لو. اس بوسے میں جو مزہ ہے وہ سکون سے بوسے میں نہیں ہے. تو یہ جو مضامین تراشی ہے یہاں پر غالب کی، یہ غالب کا ہے انداز بیاں اور غالب نے ہر ایک مضمون کو جس طریقے سے باندھا ہے یہ غالب کا اپنا کلام ہے، یہ غالب کا اپنی طریقہ کار ہے. غالب اسی وجہ سے تو میر صاحب بہت اچھی چیز ہمارے حالی نے لکھی کہ یہ تمام چیزیں سیکھ کر حالی نے کہا کہ خصیو صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب منہ نہ اب ہم کھلوائیں. غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت. یہ جو شاعروں کا تم ذکر کر رہے ہو فارسی کے، یہ غالب کے سامنے کیا شاعر ہیں. یہ تو آپ کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو لایا ہی نہیں جا سکتا. ہوا یہ کہ غالب جب ان پہ جو پہنچے، مثل زد بری مانجرا بلبلی کہ باد آمد و برد بوئے گلی، کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور خوشبو کو لے کر چلا گیا. خرامی ز مخراز لاتی استر جمالی ز الا دلاوی استر، چنی تاز بیت المقدس گزش قدم تا با اورنگ ماہش رسید کہ بے منت مہر گردید بدر. اس کا مزہ تو یہ ہے کہ پورے معراج نامے پر ایک لیکچر ہو، لیکن بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ غالب کی اگر آپ حمد پڑھیں، غالب کی اگر آپ نعتیں پڑھیں، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، اس 9 شعر کی اگر آپ نعت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب نے کیا کمال کیا ہے ان نعتوں میں، غالب نے کیا کمال کیا ہے ان حمدوں میں، غالب نے کیا کمال کیا ہے اس معراج نامے میں. غالب صرف بوسے اور مثنوی دیر چراغ دیر کا شاعر نہیں ہے، بلکہ غالب ایک زمانے کا شاعر ہے. غالب جس طرح سے ظریف تھے اسی طرح سے سر سید بھی ظریف تھے، اور دونوں کی حد یہ تھی کہ ان دونوں میں وہ الہامی قوتیں تھیں
جو آئندہ دیکھ سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا، میں ایک شعر پر غالب کے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ غالب وہ شاعر ہے جو مظلوم ترین شاعر ہے۔ سر سید مظلوم نہیں تھے، سر سید نے بڑی عمدہ زندگی گزاری۔ سر سید کو خدا نے ہر چیز دیا۔ 1888 میں سر سید کو سر کا خطاب دیا گیا۔ 1889 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے سر سید کو LL.D کی ڈگری دی۔ سر سید کو خدا نے ایک ایسا فرزند جسٹس محمود کی طرح سے دیا۔ سر سید کا پوتا آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظمت کا شخص تھا، لیکن غالب کا دل، اسی وجہ سے غالب نے کہا، ہیچ میدانی کہ غالب چوں بسر بردم بدہر۔ کچھ جانتے ہو کہ غالب نے اس دنیا میں کیسی زندگی کی؟ ہیچ میدانی، کیا تم جانتے ہو غالب چوں بسر بردم بدہر، کہ غالب کس طریقے سے میں نے غالب زندگی کی ہے؟ من کے طبع بلبلم، میرا تو مزاج بلبل کا تھا، وہ شغل سمندر داشتم۔ سمندر کیا ہے؟ سمندر آگ کا کیڑا ہے جو آگ میں پلتا ہے۔ تو وہ غالب کہتا ہے کہ میں تو ایک بلبل تھا، میں تو بلبل سرائے یہاں پر تھا، لیکن میری یہ زندگی تھی کہ مجھے ایک آگ میں پل رہا تھا۔ یا رب بزاہداں چہ دہی خلد رائے گاں، اے خدا تو فری میں، مفت میں یہ زاہدوں کو جو تیری نماز پڑھ رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، خلد جنت فری میں دے رہا ہے۔ حوریں بتا نہ دیدن و دی خلد ناقص، ان لوگوں نے تو آپ کے جورے بتاں نہ دیدے، انہوں نے تو حسیناؤں کے غصے اور غم اور ان کی جفاؤں نہیں اٹھائی ہیں۔ وہ دل خون نہ کر دکس، اور ان لوگوں نے تو اپنا دل کو خون نہیں کیا ہے۔ یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت دو، کیونکہ مجھے حسیناؤں نے بہت ستایا ہے، میرے دل کو بہت خون کیا ہے، میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم تو زاہد کو کیوں خواہ خواہی جنت دے رہے ہو؟ اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ ہر کجا غالب تخلص در غزل بینی مرا، تم جہاں کہیں بھی غالب تخلص دیکھو غزل میں، می تراش، اس کو کاٹ دو، آرا و مغلوبی بجائش می نویس، اور اس کی جگہ مغلوب لکھو۔ تو یہ دل پر درد بھرا کہنے والا آج ہمارے درمیان زندہ ہے۔ آج ہم سلوٹ کرتے ہیں، آج ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ وہ سر سید ہو کہ غالب ہو، کہ ایسی سرزمین کے ہم بھی ہیں جس میں غالب اور سر سید نے اپنی زندگی گزاری۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔